راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا گزشتہ دنوں میں راولپنڈی اسلام آباد کے ٹور پر تھا۔ تقریباً 4 دن وہاں پر میرے گزرے اور ایک خاندان میں سٹے تھا اور کچھ دیگر خاندانوں کو بھی ملنا تھا، کچھ پروگرامز اٹینڈ کرنے تھے، کچھ میٹنگز تھیں، یعنی اس طرح سے میرا وقت گزرا راولپنڈی اسلام آباد میں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی وہاں جانا ہوتا ہے، مہمان نواز لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور نرم مزاج ہیں اور بول چال بہت ہی اچھا ہے۔ خاص طور پہ جس خاندان میں نے سٹے کیا تھا وہاں پر بچے انتہائی صاحب تمیز، بچے بھی مہمان نواز، قدر کرنے والے، مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا لگا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا کہ اگلی نسل جو ہے وہ صاحب تمیز نہیں رہی ہے، اگلی نسل قدر کرنے والی نہیں رہی ہے، اگلی نسل مہمان نواز نہیں رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے چند خاندانوں تک محدود ہو گیا ہے۔ ہم ان خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان والدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ بیٹا استاد کی قدر کرنی ہے، استاد کی عزت کرنی ہے، اسی طرح سے خدا کے جو لوگ ہیں ان کی قدر کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ خدا کے کام سر انجام دے رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور خدمت خلق کر رہے ہیں ان کی عزت قدر کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام والدین کو سلام ہے، لیکن سوچ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ تربیت چند خاندانوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا چہرہ ہے، یہ ہر خاندان میں ہونی چاہیے اور ہر خاندان کے بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کچھ ایسی اقدار ہیں جو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، ان کا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ خدا ان اقدار سے خوش ہوتا ہے اور پلٹ کر وہ ہمیں اور زیادہ برکتیں دیتا ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ ہم نے صبر کرنا سیکھنا ہے۔ کچھ مشکلات ہم پر آتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیے صادقوں پر بہت سی مشکلات آتی ہیں لیکن خدا ان کو سنبھالتا ہے۔ در حقیقت خدا کچھ آزمائشوں کو ہم پر آنے دیتا ہے تاکہ ہم صبر کرنا سیکھیں، مضبوط بنیں، ہم کامل ہوتے چلے جائیں اور دوسروں سے ممتاز ہو جائیں۔ یہ خدا سب کچھ ہونے دیتا ہے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو۔ خدا ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑا دل عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کی پسندیدگی کے مطابق صبر اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے سنتے ہیں گیت۔ میری جان دیتی ایک خدا بندہ، آ پہنچیا پانی تو یہ بچا۔ میری جان دیتی ایک خدا بندہ، آ پہنچیا پانی تو یہ بچا۔ میری جان دیتی ایک خدا بندہ۔ تسیاں ٹوئے تے چکڑ وچ، میں تسیاں ٹوئے تے چکڑ وچ، نہیں میرے کھلومن دی کوئی جا۔ میری جان دیتی ایک خدا بندہ،
आ पहुंचया पानी तू ये बचा मेरी जान दे तीक खुदा बंदा मैं ते थक भी गया हाँ चीख दिया मैं ते थक भी गया हाँ चीख दिया मेरा गला ते डाडा सुख भी गया मेरी जान दे तीक खुदा बंदा आ पहुंचया पानी तू ये बचा मेरी जान दे तीक खुदा बंदा एथों तीक उड़ी के रब नू मैं एथों तीक उड़ी के रब नू मैं अखियां के नेरा गीत हमने सुन लिया जनाब। हस्बे मामूल शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब का खत है मेरे सामने इस वक्त। लिखते हैं आदाब, I'm glad to know about you and your team of PCRM Rahe Zindagi are also very fine. We are all the best. We are listening and enjoying your program. Thank you very much जनाब। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। भाई मैं बड़ी मोहब्बत से पढ़ता हूँ और लफ्ज ब लफ्ज मेरी कोशिश होती है कि जैसा आपने लिखा है मैं उसी तरह से उसे पढ़ने की कोशिश करूँ। इसके बाद है मलिक मोहम्मद नवाज खोकर साहिब। इनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है। लिखते हैं सलाम खुलूस, होपफुली यू ऑल द स्टाफ ऑफ राहे जिंदगी आर वेरी फाइन टू। I and my club team are absolutely fine. I am regular listener of Rahe Zindagi. We like drama Chirage Raha. Me and my friends all enjoy Rahe Zindagi very much. Thank you very much जनाब। इसके बाद है असद मुराद साहिब, जिनका गांव कौशिक है, तहसील बलेदा है, जिला केच है। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके इलाके का नाम लेना। आप लिखते हैं कि आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में प्रोग्राम का आगाज हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद तिलावत कलाम पाक, हमदिया गीत, मैसेजेस और खुतूत सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मियां नदीम अहमद साहिब हैं, गांव घड़तल है और चक झुमरा। इन्होंने दुआ लिखकर भेजी है कि खुदावंद ताला पीसीआरएम प्रोडक्शन की सारी टीम को अपनी पनाह में रखे और बहुत ज्यादा बरकतें अता फरमाए और ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए, सदा खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब्दुल गफूर कैसर साहिब का वॉइस मैसेज है। जनाब कहते हैं कि जोशुआ साहिब की आवाज में प्रोग्राम सुना हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा है। इब्तदाई गुफ्तगू गंदम को लेकर की गई, वाकई हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारे मुल्क में इतनी गंदम होती है और फिर वो कहां चली जाती है। इसके बाद हादसात से बचाव सुना, बहुत अच्छा लगा। बाकी तमाम सिलसिले बहुत ही अच्छे थे, शुक्रिया जनाब। रजाक शाहिद साहिब का ताल्लुक फैसलाबाद से है। लिखते हैं आज का ताजा प्रोग्राम सुना, दिल को अच्छा लगा। हमारे लिए इब्तदाई दुआ सुनकर दिल को सुकून मिला। इसके बाद लड़कियों की तालीम की तरफ भरपूर शिरकत हमारे लिए बाइसे मुसर्रत भी है, लेकिन इनके साथ साथ इनके रिश्तों के बारे में भी बात की गई जो बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल में लड़कियों की तालीम के बारे में इनकी भरपूर हौसला अफजाई करनी चाहिए, शुक्रिया जनाब। फेसबुक पर आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में होने वाले प्रोग्राम पर कमेंट्स किए गए हैं। अब्दुल गफूर कैसर साहिब ने कमेंट किया, हमेशा की तरह उम्दा, मालूमाती, तफरीही और दुआओं से भरा प्रोग्राम। पीसीआरएम फैसलाबाद जिंदाबाद। प्रिंस अफजल शाहीन लिखते हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। अमजद खान कहते हैं प्रोग्राम आदिल मुश्ताक की मेजबानी में समात फरमाया। प्रोग्राम के आगाज में बहुत अच्छी बातें की गईं। हमदिया गीत सुनकर बड़ी बरकतें मिली। खुदा को हर वक्त याद किया करो। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत अच्छे लगे, उम्दा और लाजवाब। राकेश अरोड़ा कहते हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम है जी। इसी तरह से
प्रिंस अफजल शाहीन फिर से कमेंट करते हुए कहते हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम। राय विलायत साकी खर्ल, जिनका ताल्लुक सैयद वाला ननकाना साहिब से है, उन्होंने वॉइस मैसेज किया और कहा, सलाम प्यारे भाई अनवर जोसेफ, उम्मीद करता हूँ आप ठीक और बखैरियत होंगे। उन्होंने लिखा कि राह जिंदगी उज़मा यूनुस साहिबा की मेजबानी में सुना, शुरू की बात जो की गई बहुत अच्छी लगी, दोस्तों के खुतूत बड़े अच्छे थे, पसंद आए। शाहिद बलोच साहिब, उनका भी मैसेज आया, उन्होंने लिखा, सर जबरदस्त प्रोग्राम, शुक्रिया जनाब। हैदर सैयद का मैसेज आया साहिवाल से, उन्होंने लिखा, जोशुआ भाई सलामत रहें, आज के प्रोग्राम में बच्चियों की आला तालीम और उनके रिश्तों के मसाइल पर बात की गई, बड़ा हसास मौजू है जिस पर आपने बात की। मशरकी मुआशरे में ये गंभीर मसला है, देखा गया है कि 24-25 साल की उम्र से तजावुज कर जाएं तो रिश्ते का हसूल भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है हैदर सैयद भाई, शुक्रिया आपने मुझे फीडबैक दिया है, और इस तरह के नकात जो हैं वो लाजमी उन पर हमें तबसरा करना चाहिए ताकि मुआशरे की इस्लाह हो सके। राजा कासिम हैं जी चक झुमरा से वॉइस मैसेज कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम, PCRM की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआ। लिखते हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था, ज़बूर भी पसंद आया। जब भी हम अपनी राह जिंदगी टीम का प्रोग्राम सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, शुक्रिया। ये थे जी आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। मैं गुजारिश करना चाहूंगा इसी तरह से हमें लिखते रहिए, फीडबैक देने के लिए प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए, खत लिखकर आप हमें अरसाल कीजिए हमारे इस पते पर, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप हमारे इस नंबर पे 0333 48 25 963, और जनाबे वाला आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें वहां पर भी ज्वाइन कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। जनाब हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे की जानिब। कहते हैं खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है, लेकिन कुछ मंजर ऐसे भी होते हैं जो सबको भा जाते हैं और जिनकी दिलफरेबी से इनकार करना मुमकिन नहीं होता। आपने अब तक कई मारूफ दिलफरेब आबशारों, वादियों, सहराओं और समंदरों का सुना होगा, और हो सकता है कि इनमें से किसी खूबसूरत जगह को देखने का इत्तेफाक भी हुआ हो, लेकिन अगर उन खूबसूरत जगहों में गारों का जिक्र नहीं है तो अभी आप कुदरत की खूबसूरत जगहों से नावाकिफ हैं। ये गारें कुदरत की तमाम दिलफरेबियां अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। इन गारों को देखने के लिए आने वाले लोग दंग रह जाते हैं। गार दरअसल एक जेरे जमीन खला को कहते हैं जो इतना बड़ा होता है कि एक इंसान उसमें दाखिल हो सकता है। दुनिया में ऐसे कई मकामात हैं जहां पहाड़ों के दामन, दरिया, झीलों के किनारों और गैरबाद जजीरों पर कई 100 मीटर लंबे और गहरे गार मौजूद हैं। अब हम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन गारों के बारे में बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले सांडूंग केव का जिक्र आता है जो वियतनाम में वाक़ है। 2009 में पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये न सिर्फ वियतनाम की सबसे खूबसूरत गार है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफ्त शुदा गार का एजाज भी हासिल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गार है। इस गार की गहराई 490 फुट और लंबाई 30,000 फुट है। गार के अंदर तो जेरे जमीन दरिया भी मौजूद है। गार के अंदर पहुंचने का रास्ता नहायत तंग है। माहिरीन रस्सी की मदद से 80 मीटर गहराई में उतरकर यहाँ की सैर का आगाज करते हैं। गार के अंदर का दर्जा हरारत बाहर के मुकाबले में काफी सर्द रहता है। गार के अंदर 200 फुट लंबी दीवार भी मौजूद है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम का नाम दिया गया है। ये गारें न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं, बल्कि सदियों से लोग इनसे वाकिफ हैं। पुराने वक्तों में लोग इन गारों में रहा करते थे। ये गारें इन्हें बारिश से, बाहर की गर्मी और जंगली जानवरों से महफूज रखती थी, लेकिन आज के दौर में यही गारें खूबसूरती के तौर पर जानी जाती हैं। इसी तरह से एक और खूबसूरत सी गार जो चिली में वाक़या है, वो मार्बल चैपल केव के नाम से जानी जाती है।
یہ ایک جھیل کے کنارے واقع ہے جسے دیکھنے کے لیے کشتی کا سفر سب سے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ غار کی سب سے خاص بات اس کے اندر موجود نیلے اور سرمئی رنگ کے پتھر ہیں جو نیلے پانی کے ساتھ نیلگوں ہی نظر آتے ہیں۔ اس خوبصورت ماربل غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جھیل کے بیچ موجود ایک چٹان کی طرح نظر آنے والا ماربل چیپل 6000 سال کے عرصے میں اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آیا ہے۔ ماربل چیپل تک پہنچنے کے لیے کسی بحری بیڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر موسم کافی اچھا ہو تو ایک چھوٹی سی کشتی میں بھی یہ سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یونان میں بھی ایک غار موجود ہے جو میلیسینی کیو آف گریس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میلیسینی غار کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی تصویر کی جادوئی دنیا میں قدم رکھنے والے ہم پہلے انسان ہوں۔ یونانی دیومالائی داستانوں میں میلیسینی غار کو پریوں کا غار کہا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے یہاں کی جادوئی فضا میں سانس لی ہو۔ یہ غار 1951 میں دوبارہ دریافت ہوا اور اب سال ہر سال یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ یہ غار یونان کی دوسری بڑی چوٹی کے مشرق میں واقع ہے۔ جھیل کا نیلا پانی غار کے درمیان سے گزرتا ہے اور نیلی جھیل ہرے بھرے درختوں اور پھولوں سے گری ہوئی ہے۔ غار کے اندر موجود نیلی جھیل پر پہنچ کر اگر آسمان کی طرف دیکھا جائے تو غار کا کھلا دہانہ ایک زبردست منظر پیش کرتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو غار میں موجود ہوں ان کے لیے سورج طلوع ہوتے وقت کا منظر بہت قابل دید ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج کی شعاعیں غار کے اندر بہتے نیلے پانی سے ٹکراتی ہیں تو ہر جانب پھیلی سنہری کرنوں سے نیلگوں اجالا پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور لمحے بھر میں کالی اندھیری غار کا روایتی تصور ایک دل فریب خوبصورت منظر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت ہی مشہور و معروف اور خوبصورت سی غار رشیا میں موجود ہے جو آئس کیو آف رشیا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس غار پر سب سے پہلے 1703 میں توجہ دی گئی، البتہ 1914 میں اسے تفریحی مقام قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچنے کے لیے 3 راستے طے کیے گئے جنہیں استعمال کرتے ہوئے ہر سال 1 لاکھ سے زائد سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکاٹ لینڈ میں ایک خوبصورت سی غار موجود ہے جو فنگال سی کیو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ فنگال نامی یہ سمندری غار اسکوٹش جزیرے اسٹافا کے جنوبی ساحلی کنارے پر واقع ہے، جسے دنیا کے سب سے معروف سمندری غاروں میں ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شہرت قدرتی طور پر اس کا مسدس شکل کے پتھروں سے بنا ہونا ہے، جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہیں بلکہ ناظر کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سمندری غار ہے۔ یہ سمندری غار ایک غیر آباد جزیرے پر واقع ہے اور یہاں اپریل سے ستمبر تک بحری سفر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ البتہ مسدس شکل کے پتھروں سے بنی اس غار کے آخری کنارے تک جانے کے لیے ایڈونچر کے شوقین سیاح پیدل بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ان غاروں میں موجود پتھروں کے خوبصورت رنگوں اور اشکال سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اس قدر خوبصورتی سے بنانے والی ذات فقط خدا تعالیٰ ہی کی ہے، اور غاروں کی شکل میں قدرت کا یہ خوبصورت شاہکار خدا کی حکمت اور دانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ واہ کیا بات ہے، دنیا کے دلکش ترین غار۔ سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کسی نہ کسی غار کا اسی طرح سے وزٹ کروں۔ خیر کبھی خدا نے چاہا تو ضرور ہم دیکھیں گے اتنی خوبصورت چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں نے بات کی تھی جناب کہ تربیت کرنا بچوں کی بہت ضروری ہے، اور جو والدین ہیں اگر وہ اس طرح سے زور دیں گے اپنے بچوں پر، چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں سکھائیں گے تو میرے خیال میں بچے سیکھیں گے اور وہ باتیں ان میں آئیں گی، اور پھر وہ آگے اپنی آنے والی نسلوں کو اسی طرح سے سکھائیں گے اور معاشرہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں جناب، سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ، آئیے سنتے ہیں۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہم اپنے ایکسپرٹ سے جنگ اور دہشت گردی جیسے حادثات کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم ان سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ سے پہلے ہمیں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اس طرح کے حادثے سے بچاؤ کے لیے کیسی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔
تو صاحب صاحب بتائیے کہ اس تربیت میں کیا کیا اقدامات شامل ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حالت جنگ میں جو مسلط شدہ حادثات ہیں، دہشت گردی بھی اور یہ بھی دونوں ایسے ہیں جو بیرونی طاقتوں کے ذریعے ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں. اچھا، ایسے حادثات میں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبران کو یا آفس کے ممبران کو یا کسی انڈسٹری میں جہاں بھی ہم انسان کٹھے مل کے رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں ان کو کچھ پوائنٹس پہ ٹریننگ دینی ضروری ہوتی ہے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ایمرجنسی ڈرل ہم نے کروائی، ہم نے ایک کیبن اپنا بنکر بنایا، ہم نے ایک سیف روم بنایا اور ہم نے لوگوں کو ٹریننگ دی کہ وہاں پہ پہنچ کے آپ نے وہاں پہ سیو ہو جانا ہے. اب اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کسی بھی حادثہ کی صورت میں اپنے بچوں کو، فیملی ممبران کو ٹریننگ دیں کہ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست ہے تو وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو حادثہ ہو گیا. فون آیا کہ 1122 والوں نے کال کی کہ جی آپ کے بھائی کا حادثہ ہو گیا اور ہم اسے فلاں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ آ جائیں. جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو میں نے اسے پکڑا اور میں نے ایک دوست کو کہا کہ تم گاڑی چلاؤ، اس کو پیچھے بٹھاؤ. اس نے کہا جی، اس نے اس کو دھکا مارا کہ کیوں، میں کیوں نہیں چلا سکتا، میرے بھائی کو حادثہ ہوا اور میں نہیں. میں نے اسے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی کہ یار رکو، تم نہ چلاؤ، کیونکہ اس کے ہوش و حواس صحیح نہیں تھے. وہ ایسی کنڈیشن میں اس سے بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا. میں نے اسے بڑا سمجھایا لیکن وہ ہمیں دھکا دے کے نکل گیا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یار دعا کرنا کہ کہیں یہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے جو ہوش و حواس تھے وہ برقرار نہیں لگ رہے تھے. خیر ہم نے بھی تیاری کی، ہمارے پاس اس وقت گاڑی ایک ہی تھی جو وہ لے گئے. تو ہم نے کوشش کی، ایک دوست کو کال کی. جب قصہ مختصر کہ ہم تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں ہاسپٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب وہ جو بندہ ہے جو پیچھے سے ہمارا دوست جو گیا ہے وہ بھی ساتھ والے بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، اور جو اس کا بھائی تھا جس کے ساتھ پہلے حادثہ رونما ہوا تھا وہ تو 2-4 دن میں فارغ ہو گیا ہاسپٹل سے، لیکن اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور یہ کئی مہینے وہاں پہ جو ہے وہ پھنسا رہا. اب یہ کس وجہ سے تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ پایا تھا، وہ گھبرا گیا تھا، پزل ہو گیا تھا. اسی وجہ سے دیکھیں نا، میڈیکل میں یہ مشہور ہے کہ اپنے بلڈ ریلیشن کا آپریشن سرجن خود نہیں کر سکتا، اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، ٹانگ کا کسی یا پاؤں کا آپریشن ہو تو بندہ خود اپنا آپریشن نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر جذبات انوالو ہو جاتے ہیں، وہاں پر ایموشنز آپ کے آ جاتے ہیں جو کہ بندے کو بہت دور لے جاتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھنا، ہوش و حواس کو بحال رکھنے کے بعد پھر ہم نے تسلی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھو نا، حادثہ ہو گیا. اب دیکھیں نا، اس بندے کو میں نے سمجھایا کہ یار 1122 لے کے جا چکی ہے اس کو، اس کا مطلب اس کو مدد پہنچ چکی ہے. اب تم نے جا کے کوئی وہاں پہ کوئی منتر تو نہیں کرنا نا، وہاں پہ جا کے تم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، وہ تو ساری مدد تمہارے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ اس کو جمع بھی کروا چکے ہوں گے، وہاں پہ ایڈمٹ کروا چکے ہوں گے. لیکن وہ بندہ جذباتی تھا اس وقت، اس کے ایموشنز تھے، اس کا بھائی تھا، اس نے ہمیں بھی دھکا مار کے تو وہ بائک لے کے بھاگ گیا وہاں سے. تو اب یہ حالات، یہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹریننگ دینی ہے. ایون عورتیں جذباتی نرم مزاج ہوتی ہیں، بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ اس کی مدد کریں بلکہ وہ الٹا اپنی چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا بچہ چھت سے گر گیا. اب وہ بچے کی آواز تو کسی نے نہیں سنی، تو عورتوں کے چیخنے کی آوازیں سن کے وہ محلے دار پریشان ہو گئے. وہ اندر آئے، عورتیں چیخ رہی ہیں، وین ڈال رہی ہیں، وہ بچے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کسی کا. وہ تو تھوڑی دیر بعد پتا چلا، انہوں نے پوچھا، عورت کو پکڑ کے پوچھا کہ بھئی ہوا کیا ہے. تو اس نے کہا وہ دیکھو پچھلی سائڈ پہ وہ بچہ جو ہے ہمارا گر گیا چھت سے. اس کو نہیں اٹھایا اور رونا دھونا شروع کر دیا، چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ شروع کر دیا. جس دوسرے بچے کی وجہ سے گرا تھا اس کو بددعائیں دینی شروع کر دی ہیں، گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، اس کی ماں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ بھائی پہلے مریض کو تو سنبھال لینا. تو یہ ہماری جو ہوش و حواس کا بحال ہونا، ہمارا اصل پوائنٹ کو دیکھیں نا. بچے اکثر ہوتے ہیں، ہمارے بچے اکثر کرتے ہیں، وہ لڑکے آتے ہیں روئی جا رہے ہوتے، روئی جا رہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح، لیکن وہ بتا ہی نہیں پا رہے ہوتے. یہ ٹریننگ کی کمی ہے. ہم نے ان کو ٹریننگ دینی ہے کہ آپ سب سے پہلے خاموش ہو، اپنے آپ کو بحال کریں، پھر اپنا درد، اپنا غم جو ہے وہ بتائیں. جب تک آپ بتائیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا. تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنا ہوش و حواس برقرار رکھنا. پھر اس کے بعد ہمیں ٹریننگ دینی ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. بم دھماکہ ہو گیا ہے، اوپر سے کوئی چیز گر گئی ہے، جہاز سے حملہ ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، تو پہلے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھیں. پھر اس کے بعد ہم نے متعلقہ جو ہماری ہیلپ لائنز ہیں، جو جیسے ہمارے پاکستان میں 15 ہے، 1122 ہے، 1356 ہے سول ڈیفنس کی، جو بھی اس طرح کی جو بھی ہیلپ لائنز ہیں ان پہ ہم کال کر سکتے ہیں. انہیں ہمیں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو کال کرنی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو دیکھیں نا. اگر کوئی دہشت گردی ہوئی ہے تو دہشت گرد وہاں موجود ہیں، فائرنگ ہو رہی، تو ہم 1122 کو کال کرنے سے پہلے ہم وہاں پہ پولیس کو کال کریں گے، ایمرجنسی ان کو بتائیں گے. اور ایون ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کسی بھی اگر ایک کا آپ کو نمبر آتا ہے
فرض کریں نمبر ہی 1122 کا آتا ہے تو ہم 1122 کو کال کر کے ہم انہیں کو ساری سچویشن بتائیں گے کہ ایک تو پولیس انوالو ہے، آپ ان کو کال کر کے بلائیں، دوسرا میڈیکل ایمرجنسی ہے، آپ اس کے لیے خود آئیں. اس طرح کی ساری انہیں بتانے کا طریقہ سکھائیں. ہماری ایک بہت بڑی خامی ہے ہمارے ملک میں خاص طور پر کہ ہماری کوئی عورت کسی کو کہہ دیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اسے کہ جی فرض کرو جی میں نے کال ملا دی ہے 1122 کو، سچ میں نہ ملائیں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن فرض یہ کال ملا دی، اب بتاؤ ان کو کہو کہ میرے گھر کا ایڈریس کیا، انہیں ایڈریس ہی نہیں بتانا آئے گا، انہیں اپنے مرض کے بارے میں بتانا نہیں آئے گا، انہیں اس کی شدت کے بارے میں بتانا نہیں آئے گا، انہیں بات ہی نہیں کرنا آتی. تو یہ ٹریننگ دیں انہیں کہ اگر ایک بچے کو بٹھا لیں، اسے کہیں دیکھو نا یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے کہ بچہ اپنے گھر کا ایڈریس آج 3 دفعہ آپ اسے ہفتے میں چیک کرتے ہیں کہ لو جی آج اب تمہارا تجربہ ہونے لگا، بتاؤ جی کیا کرو گے، وہ بتاتا ہے، کل کو اللہ نہ کرے وہ گم ہو گیا تو وہ ہر ایک کو اپنے گھر کا ایڈریس بتا سکتا ہے. یہ ٹریننگ کا طریقہ کار، اس میں آج کی دی ہوئی تربیت مختلف اوقات میں زندگی میں کئی جگہ کام آ سکتی ہے. تو یہ ہم نے اس کو جو ہے ٹریننگ دینی ہے. اس طرح کی ٹریننگز ہم جب ان کو دیتے رہیں گے تو وہ جو ہے آپ کے لیے کسی ایمرجنسی کی صورت میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. بہت شکریہ صاحب صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سبھی سلسلے اپنے اختتام کو پہنچے جناب والا. بات ہم کر رہے تھے کہ اگلی نسل کا تربیت یافتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو جناب اس حوالے سے حضرت سلیمان فرماتے ہیں امثال کی کتاب میں کہ جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے. اس لیے جناب اپنے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. دعا کریں. خدا قادر مطلق، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو بڑی برکت بخش دے، بالخصوص ہمارے لسنرز پر اپنی برکت نازل فرما. اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے، اگر کسی کے کام میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دے. میں تیری منت کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.